السلام علیکم، میرا نام محمد ناصر صدیق ہے۔ پاک فوج پر تنقید کرنے کی وجہ سے میں پاک فوج سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ میں حقائق سے نابلد تھا۔ میں اپنے باقی طریقے انصاف کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پاک فوج کے خلاف نفرت انگیز مہم کو فوراً ختم کریں۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد میں نے ملبہ دکھانے کا مطالبہ کیا جس کی وجہ سے شہداء کی تضحیک ہوئی۔ میں شرمسار ہوں کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد مسلسل 3 ماہ میری تنقید کی وجہ سے پاک فوج کی دل آزاری ہوئی، جس کی وجہ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ امریکہ کے ایک سرکاری ملازم کے حکم پر رجیم چینج آپریشن آپ نے کیا اور چوروں، لٹیروں اور غداروں کو ہم پر مسلط کر کے ملک کو سافٹ دیوالیہ کر دیا۔ اس سے جو ہماری تضحیک ہوئی اس کی خیر ہے۔ آپ نے 23 اور 24 مئی کو ہمارے گھروں کے اندر گھس کر چھاپے مارے، خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا، چادر اور چار دیواری کی تقدس پامال کیا، اور اس سے جو قوم کی دل آزاری ہوئی اس کی خیر ہے۔ 25 مئی کو پرامن مظاہرین کے خلاف آپ نے تشدد کیا، رینجر کے دستوں نے ہم پر آنسو گیس کی شیلنگ کی، ایکسپائر شیلنگ ہم پر کی گئی اور ہمارے کارکنوں کو اٹھا کر پلوں کے نیچے پھینکا گیا اور انہیں شہید کیا گیا۔ اس سے جو ہماری دل آزاری ہوئی اس کی خیر ہے۔ آپ نے اپنے ڈالروں اور پلاٹوں کی خاطر ہمیں امریکی غلامی میں دے کر ہم پر ایک امپورٹڈ ٹولہ مسلط کر دیا۔ آپ نے ہم سے ہماری عزت، غیرت اور غرور چھین لیا اور اس کی وجہ سے جو ہماری دل آزاری ہوئی اس کی خیر ہے۔ آپ نے 56% ملک کی آبادی کو جاہل اور ill informed قرار دیا اور اس کی وجہ سے جو ہم نوجوانوں کی دل آزاری ہوئی اس کی خیر ہے۔ آپ نے اپنے ڈالروں اور پلاٹوں کی خاطر اس ملک میں دہشت گردوں کی نرسریاں قائم کی، جہادی لٹریچر بانٹے اور اس دہشت گردی کی وجہ سے جو 80,000 سویلین کی شہادت ہوئی اور 80,000 گھرانوں کی خصوصاً اور پوری قوم کی عموماً دل آزاری ہوئی اس کی خیر ہے۔ آپ نے ملک توڑ دیا، ہماری ریاست کو دہشت گرد سٹیٹ ڈکلیئر کروا دیا، آپ نے ہماری ترقی و خوشحالی چھین لی، آپ ہمارے کاروبار پہ قابض ہو گئے، آپ نے ہمیں غلام بنا دیا۔ آپ کی وجہ سے روزانہ ڈرون حملوں میں ہمارے چیتھڑے اڑتے رہے۔ ہم نے چوکیداروں کو اپنا ٹیکس کاٹ کر اس لیے پیسے دیے کہ وہ ہماری حفاظت کریں گے، لیکن انہی چوکیداروں نے ہمیں غلام اور محکوم بنا دیا اور اس کی وجہ سے جو ہماری دل آزاری ہوئی اس کی خیر ہے۔ آپ ہمارے کاروبار کھا گئے، ہمارا چین و سکون کھا گئے، ہماری ترقی و خوشحالی کھا گئے، ہمارا تعلیم و صحت کا بجٹ کھا گئے، آپ ہماری لاشوں کو بھی بیچ کر کھا گئے اور اس کی وجہ سے جو ہماری دل آزاری ہوئی اس کی خیر ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد ہم نے صرف یہ مطالبہ کیا کہ ملبہ دکھا دیا جائے اور اس واقعے کی تحقیقات ہو، آپ نے اسے شہداء کی تضحیک قرار دے دیا۔ ٹھیک، جس خواجہ آصف نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر 48، 65، 71 اور کارگل وار کے شہیدوں کا مذاق بنایا، آپ نے اسے وزیر دفاع بنا کر کیا شہداء کی تضحیک نہیں کی؟ جس منظور پشتین نے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگائے، ہمارے جوانوں کی شہادت پر بھنگڑے ڈالتا رہا، آپ نے اسے فارن اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا کر شہداء کی تضحیک نہیں کی؟ جو نواز شریف بمبئی ٹیکس کا الزام آپ پر لگاتا رہا، کارگل وار کے شہیدوں کا مذاق بناتے ہوئے اس عمل کو اپنی پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے منسوب کیا، ڈان لیکس کے ذریعے پوری فوج کو دہشت گرد ڈکلیئر کروا دیا، لندن کے اندر بیٹھ کر شہیدوں کے ادارے کے سربراہ، آرمی چیف اور ISI چیف کا نام لے کر ان پر الزامات لگائے، آپ نے اسے ضمانت دلوا کر باہر محفوظ مقام تک پہنچا دیا۔ کیا یہ شہداء کی تضحیک نہیں ہے؟ ڈان لیکس کی مرکزی کردار مریم نواز، جس نے اپنے جلسوں کے اندر یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے لگوائے، جس نے APS اٹیک میں شہید ہونے والے بچوں کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے ڈرامہ قرار دیا اور آپ کو اس کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا، اسی مریم نواز کو ضمانت دے کر آپ نے رہا بھی کروایا اور وہ آج بھی وزیراعظم کی کابینہ میٹنگ کے اندر بیٹھی ہوتی ہے۔ کیا یہ شہداء کی تضحیک نہیں ہے؟ جس سیاض صادق نے یہ کہہ کر پوری آرمی کو ڈرپوک قرار دیا کہ جس وقت انڈیا نے حملہ کیا تھا تو اس وقت آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، آپ کے چہرے پر پسینہ تھا، آپ نے اسی کو اسپیکر کی کرسی پر بٹھا کر کیا شہداء کی تضحیک نہیں کی؟ تم 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم 5 سال کے لیے آتے ہیں، ہم تمہاری انسینٹ بجا دیں گے، اور ISI چیف کو کھڑے لائن کہنے والے زرداری کا آپ نے ساتھ دیا اور اس کے نااہل اور نکٹو بیٹے کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنا دیا۔ کیا یہ شہداء کی تضحیک نہیں ہے؟ جس فضل الرحمان اور اس کے بھائی عطاء الرحمان نے قومی اسمبلی کے اندر کئی دفعہ شہداء کی توہین کی، جس فضل الرحمان نے یہ کہا کہ 71 میں آپ نے بندوقیں پھینکی تھی اور آپ صرف اسلحہ پھینکنا جانتے ہیں، اس نے یہ کہہ کر 71 کے شہداء کی تضحیک کی، آپ نے اسی کو PDM کا سربراہ بھی بنایا اور اسے صدر بنانے کی آفر بھی کی۔ کیا یہ شہداء کی تضحیک نہیں ہے؟ حریم باجی، آپ 75 سالوں کے بعد ایکسپوز ہو چکے ہیں، آپ کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے تو اسے اب کیوں کیا جانا چاہیے؟ آپ کی عزت کیوں ہونی چاہیے؟ آپ کا عزت اور غیرت سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ ڈرامے بازیاں ختم کریں، قوم جاگ چکی ہے اور آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔